بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہترین ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس ٹاپک کے حوالے سے ویڈیو بنانے کا خیال رکھتا ہوں۔ میں آپ کو اس ٹاپک کا تھوڑا سا اوور ویو دے دیتا ہوں کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ لوگ یو اے میں آ کے جاب سرچ نہیں کر پاتے، کیونکہ دیر آر سم ریزنز بیہائنڈ دس کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں سے انفارچونیٹلی بہت سے لوگ پھر جاب سرچ کیے بغیر ان کو واپس جانا پڑتا ہے۔ جاب سرچنگ میں سکسیزفل ہوئے بغیر ان کو واپس اپنے ملک میں جانا پڑتا ہے۔ آج میں انہی وجوہات پہ بات کروں گا کہ ایسی کیا وجوہات ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے جو پہلی اور اہم ترین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اپنے ہوم ٹاؤن سے نکلتے ہیں، جب بھی ہم دوسرے ملک میں سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس جو پلاننگ ہے اس کی کمی ہوتی ہے۔ ہم پراپر پلاننگ نہیں کرتے کہ ہم جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں کا جاب انوائرمنٹ کیسا ہے، وہاں پہ کلچر کس طرح کا ہے، یا وہاں پہ کس طرح کے معاملات ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم وہاں پہ جا کے کریں گے جو بھی کریں گے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی آپ کسی دوسرے ملک میں سفر کر رہے ہیں تو رخت سفر ساتھ لے کر آئیں۔ اس میں آپ کے کچھ پیسے آ جاتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ کچھ کیش لے کر آئیں، یا کچھ اخراجات کی مد میں کچھ نہ کچھ پیسے ساتھ لے کر آئیں۔ آپ پراپر اکاموڈیشن کا کچھ نہ کوئی سسٹم کر کے آئیں، پراپر کسی نہ کسی بندے کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں یو اے میں آ کے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ لوگ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اس چیز کو بہت ہی لائٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ جا کے دیکھیں گے۔ دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہاں پہ لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہے۔ سعودی عرب میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو عربک بولنے والے لوگ زیادہ ملیں گے، جبکہ اس کے کمپیریزن میں یو اے ای متحدہ عرب امارات جو ہے، یہاں پہ عربک بولنے والے آپ کو جو یہاں کے نیٹو لوگ ہیں وہ بہت کم ملیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا بزنس ہب بن چکا ہے، پوری دنیا کے ممالک کے لوگوں کے لیے ایک ڈیزائرڈ ڈیسٹینیشن بن چکا ہے۔ یہاں پہ آپ کو 200+ نیشنلٹیز کے لوگ ملتے ہیں، جن میں ایشیائی ممالک ہیں، افریقہ کے ممالک ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ، امریکہ، کچھ بھی آپ کو ہر نیشنلٹی کے لوگ یہاں پہ ملیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم جو لوگ ہیں، جو پاکستان کے ہیں یا جو اس طرح کے ہیں، زیادہ پڑھا لکھا ہونا ایک مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کمیونیکیشن لیول کی بھی انگلش نہیں آتی۔ بعض اوقات یہ ہمیں بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ اب کہیں پہ بھی گئے ہیں آپ، وہاں پہ انٹرویو obviously انگلش میں ہی ہوگا موسٹ آف دا ٹائم، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سے کوئی کویسچننگ ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ یار بیسک کمیونیکیشن لیول کی تو انگلش ہونی چاہیے، بیسک، بالکل بیسک۔ واٹ از یور نیم، وائی آر یو سرچنگ فار دس جاب، وغیرہ وغیرہ، یا کچھ بھی اس طرح کے کسی نہ کسی کویسچن کا آنسر یار پراپر انگلش میں ہمیں دینا آنا چاہیے۔ ایک چیز یہ ہے۔ اب دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں انگلش نہیں آتی اور ہم انگلش کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز ہمیں نہیں آتی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لینگویج بیریئر ہے، یہ دوسرا اہم ترین ہرڈل ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کو میں ریز کرنا چاہ رہا تھا۔ تیسرا اہم ترین پوائنٹ کہ جس کی بنیاد پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات اسکل مس میچ۔ یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہیں، ایسا کہتے ہیں اندھا دھند فائرنگ، بالکل اسی طرح اندھا دھند اپلائی کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ اب ایک بندہ الیکٹریشین ہے، یا اس نے الیکٹریکل کا ڈپلومہ کیا ہے، یا الیکٹریکل کی ڈگری اس نے لی ہے، یا کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ہے اس کے پاس، یا کچھ بھی اس طرح سے۔ نو ڈاؤٹ آپ کو انٹری لیول جاب کے لیے آپ کو اپلائی کرنا چاہیے، کسی نہ کسی پوزیشن کے لیے آپ کو لازمی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، اس میں ٹینشن والی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، وہ بالکل بھی نہیں دیکھتے کہ یار میں جس جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، کیا میں اس کے لیے بیسک طور پہ ایلیجیبل ہوں کہ نہیں۔ وہ بیسک ایلیجیبلٹی بھی نہیں دیکھتے۔ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کینڈیڈیٹ شوڈ بی فرام یورپین کنٹریز، کینڈیڈیٹ شوڈ بی نیٹو عربک اسپیکر، یا ان کو جو ہے وہ آئلٹس چاہیے ہوتا ہے، یا ان کو 10 سال کا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ جی اس ڈگری والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، یا وہ میل کے لیے ہوتی ہے یا وہ فیمیل کے لیے ہوتی ہے۔
ہم کیا کرتے ہیں اندھادھند فائرنگ، جہاں پہ فیمیل کی بھی پوزیشن ہے ہم وہاں پہ بھی اندھادھند جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں ہم فائرنگ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ جی سی وی بھیج رہے ہیں، یہاں سے اندھادھند سی وی بھیج رہے ہیں. یہ اسکل مس میچ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ بھئی آپ میں جو اسکل نہیں ہے. آپ کو انٹرویو کی کال آ بھی جاتی ہے، انٹرویو میں آپ بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے. ایک بات یاد رکھیں، تو یو اے ای میں جو ہائرنگ کا جو پروسیجر ہے وہ ہمارے ممالک سے بہت مختلف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ایک منٹ میں پکڑ سکتے ہیں کہ بھئی آپ جو چیز کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. وہ چیزیں جج کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت مطلب ایک واسٹ کلچر میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. چوتھے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا لمیٹڈ نیٹورکنگ. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک اپنا کسی کزن کو، کسی دوست کو یا کسی کو کہہ دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ جاب کروا دے گا. دیکھیں یہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کو بیسک ایلیجیبلٹی ثابت کرنے کے لیے تو بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کی چیک لسٹ میں سارے پوائنٹس کلیئر ہو جائیں، بٹ آپ انٹرویو میں اگر آپ کو مسئلہ بن جائے تو وہاں پہ آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے. ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بنائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بجائے اس کے کمفرٹ زون میں بیٹھے رہیں، دوسروں کو کہتے رہیں کہ جی میں میری جاب کروا دو. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دو بندے کو کہہ دیا اور بیٹھے رہے، اس طرح سے کام نہیں ہوتا. آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ لوگوں کو بھی کہیں، ریفرنسنگ بنائیں، سی ویز لیں، باہر نکلیں، نئے نئے لوگوں سے ملیں، ان کے ساتھ نمبرز ایکسچینج کریں. اس طرح سے آپ کا دیکھیں آپ کا چانس کہیں سے بھی بن سکتا ہے، اس میں کچھ بھی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے. اور لاسٹ میں سب سے اہم ترین بات یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ یہاں پہ آگے کیا کرتے ہیں، وہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی بندے پہ کہ جی میں نے فلانے کو کہہ دیا، اب میں نے باہر نکل کے کام کرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہونا کیا چاہیے بھئی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نے لوگوں کو بھی کہا ہوا ہے اپنا کمفرٹ زون چھوڑیں اور باہر نکلیں، مارکیٹ دیکھیں، مارکیٹ وزٹ کریں، لوگوں سے ملیں، لوگوں کو کہیں، اپنی سی ویز وغیرہ سبمٹ کروائیں. لوگ کیا کرتے ہیں، جسٹ ہم نے کہہ دیا کہ جی کوئی کہتا ہے جی میں جسٹ آن لائن اپلائی کر رہا ہوں اور مجھے ثواب نہیں لگ رہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے فلانے دوستوں کو کہا ہوا ہے میرا ثواب نہیں لگ رہا، فلانا دوست میرا کام نہیں کروا رہا. بھائی اس طرح سے نہیں ہوتا، آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا پڑتا ہے. دیکھیں یوزلی 2 مہینے کا وزٹ ویزا ہوتا ہے، آپ ان 2 مہینے میں اپنے آپ پہ انویسٹ کریں. آپ کہیں کہ میں نے یہ جو 60 ڈیز ہیں میں نے ان کو جو ہے وہ موج مستی میں نہیں گزارنا، میں نے پراپر طریقے سے کوشش کرنی ہے. میں اس چیز پہ بلیو رکھتا ہوں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، بلیو رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا سبب لگاتا ہے. پازیٹیو مائنڈ سیٹ آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کسی بھی کام کو لے کر اگر پازیٹیو اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے سے اچھے ذرائع بناتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کام ہے. ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان چیزوں سے فائدہ ہوگا، آپ ان چیزوں کو سیکھیں اور ان چیزوں کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ کام کرنے کی کوشش بھی کریں. نیکسٹ ٹائم ہم ملیں گے کسی نئے ٹاپک پہ. اپنا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، دوسروں کی مدد کرتے رہیں، اچھا پیغام پہنچاتے رہیں اور سچائی کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکنے کی کوشش کریں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.